اس کو سادہ ہی رکھیے گا جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی کلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پڑھا ہے کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 دفعہ کا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب صرف ایک بار پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ذرا ان کی مرضی کا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی مرضی مبارک کیا ہے؟ فرمایا او انت مجنون، جب بھی ذکر کرنا تو اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ حضرت ہمارا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، اس کو اتنی محبت سے پڑھیے گا کہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل تک جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری روح اور ہمارے دل تک جائے۔ کام اس لیے نہیں بن رہا کیونکہ یہ روح اور دل تک نہیں جا رہا، یہ صرف زبان تک رہ جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زبان تک ہی رہ جاتا ہے حضرت، دل تک جاتا نہیں، کیونکہ ایک تو توجہ سے نہیں پڑھتے، ایسے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام، چھت دیکھ رہے ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اپنی داڑھی میں خارش کر رہا ہے اور ساتھ پڑھ رہا ہے، یا ہم زمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بس توجہ نہیں ہماری کوئی بھی، صرف زبان پڑھ رہی ہے، دل غیر حاضر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان تک۔ صحیح بات ہے، کسی نے ایک بار بھی پڑھا ہونا تو یہ ایک بار بھی بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ پیناڈول کو پورا پتہ تو نہیں کھاتے، ایک ہی کھاتے ہیں، حرام آ جاتا ہے۔ بھائی پیناڈول تو اپنا کام کرے تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کچھ نہیں کرتا ہے؟ لیکن بھائی کوئی بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ اپنے کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے جی دیکھو آرام نہیں آیا، وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا۔ ادھر بھی ایسے ہے حضرت، پہلی بات توجہ، دوسری بات یقین ہو، اور تیسری بات عقیدہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں،
جب یہ تینوں چیزیں آپ جمع کر کے پڑھیں گے تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سچ بتائیے گا ہمیں کبھی یہ کیفیت میسر آئی ہے کہ ہم ان کا نام لے کے سارے غم بھول گئے؟ کوئی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ادھر یاد کرنے کو کہا۔ ابھی ہم یاد کرنے پہ نہیں پہنچے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بس یاد والے لیول پہ ابھی ہم نہیں۔ اب دیکھیں نا مثلاً حضرت پڑھنے میں یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھ بندہ بے توجہی سے بھی لیتا ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے فوکس، اگر فوکس نہیں ہوگا تو پھر یاد نہیں ہوگا۔ ہم ابھی پڑھنے کے لیول پہ ہیں، ابھی ہم یاد کے لیول پہ نہیں پڑھے، اس لیے کوشش کریں یار یاد کے لیول پہ آئے۔ میں اکثر ہمارا تو روز کا کام ہے یہ، آج ایک تو بخار تھا بڑا سخت، کچھ ویسے بھی آج تھوڑا 2 ہی پروگرام تھے یا 3 تھے، ایک دوپہر کو کیا، ایک مغرب کے بعد کیا، ایک یہ ہے، تو ہمارا روز کا کام ہے، تو ہم ابھی پڑھنے کے لیول پہ یاد والا کام۔ تو میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار 2 باری پڑھنا ہوتا ہے، کم از کم 2 باری تو سونا کر کے پڑھیا کرو نا یار، سونا کر کے بس تم پڑھ دو، پھر باقی دیکھو ہوتا کیا ہے، باقی دیکھو بس اتنا یار کر دو، اتنا سونا کر کے پڑھو کہ یہ دل اور روح تک جائے۔ حضرت صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دلوں کا اس وقت کیا حال ہے، یہ تو پتر کوئی اکھ والا ہوئے تو وہی دیکھے کہ دلوں کا اس وقت کیا حال ہے۔ یہ تو کوئی روح کا ڈاکٹر ہو تو ہم اس کے پاس جائیں تو وہ بتائے کہ روح کا اس وقت۔ حضرت جب سے یہ کائنات مرز وجود میں آئی ہے، جتنے ادوار گزرے ہیں، جتنے زمانے گزرے ہیں، ان سب میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بھئی سونا تھا تو قسم کھائی نا، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، سب سے سونا زمانہ۔ لیکن حضرت اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اس سونے زمانے میں کیا فرما رہے ہیں؟ جب جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو حضرت بھائی 2023 والوں پھر ذرا بتاؤں ہاں کہ ہمارے زنگ کا لیول کیا ہوگا؟ پھر ہمارے زنگ کا لیول، حالانکہ وہ سونا دور تھا، یہ منحوس ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹی وی کوئی نہیں تھا، فحاشی کوئی نہیں تھی، بے حیائی کوئی نہیں تھی۔ حضرت ہمارے ادھر تو حال ہی بگڑ گیا نا حضرت۔ میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو بلکہ سائیڈ پہ چلا کرو۔ لکھا ہے کہ اس قدر پھر اس بات پہ عمل ہوا کہ عورتیں اس طرح دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی تھیں کہ ان کی قمیضیں اور چادریں ادھر سے کھس جایا کرتی تھیں۔ حضرت ہمارے ادھر تو ہے کوئی نہیں۔ میں گیا سوات گئے حضرت، ہم مینگورا، ہم ویسے نا سیر کے لیے نکلے تو 2 عورتیں آ رہی تھیں تو ہمیں دیکھ کے نا دیوار کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ میں نے اس حدیث پہ ادھر عمل ہوتے دیکھا ہے حضرت، لیکن ساڑھے اتھے عورتیں دیوار سے لگ گئی، منہ بھی دیوار کی طرف کر لیا۔ جب ہم، اب میں نا کڑا کڑا پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتی ہیں بھلا، تو جب ہم تھوڑا سا آگے گئے نا تو پھر وہ چل نکلی۔ ایسا کوئی ماحول نہیں تھا۔ اب آپ ادھر سے باہر نکلیں اور آپ حضرت یہ کیا اس کو کہتے ہیں میک ڈونلڈ تک چکر لگا کے آئیں اور کہیں جی میں بغیر گناہ کے آ گیا ہوں، تو یہ یہاں اکھ دا گناہ ہوئے گا، یہاں کن دا گناہ ہوئے گا۔ وہ سونا ترین دور ہے، وہی اتر رہی ہے، نبی علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کے عرض کرتے ہیں اے محبوب کریم علیہ السلام،
جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتار لیتے ہیں. تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے. تو پھر جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو ہم دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ تو فرمایا میرے صحابہ قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت بتائیں پھر اس وقت ہمارے دل کے زنگ کا لیول کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں زنگو زنگ ہویا پہ. اور پھر صرف زنگ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور، پھر فرمایا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل نکالا ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف زنگ ہی ہے، زنگ بھی ہے اور ساتھ دل کالا بھی ہے. زنگ بھی ہے اور ساتھ کالا بھی ہے. تو آپ تصور کریں نا پھر. اس لیے یار بس اتنا کر دیا کرو، کتنا سونا ان کا نام لیا کرو کہ اس نام کا اثر دل تک جائے. اور کوئی تھوڑا جہا زنگ تے لتھے یار، کوئی تھوڑی جی سیاہی تے لتھے، زنگو زنگ ہویا پہ ہے، زنگ ہی زنگ ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. صحیح بات ہے حضرت، ہم سینوں میں ایک مردہ دل لے کے گھوم رہے ہیں حضرت. دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اب دیکھنا حضرت اس جسم کی بھی غذا ہے، اگر دیں گے تو ٹھیک رہے گا، نہیں دیں گے تو یہ کمزور ہو جائے گا. ایسے دل کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، نہیں ملیں گی تو یہ مر جائیں گے. اور ہم کب ان کو ان کی غذا دے رہے ہیں؟ اب دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر. اب دل کی غذا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ ذکر اہل بیت اطہار ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ ذکر اہل بیت اطہار، ذکر صحابہ علیہم الرضوان ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ صالحین کا ذکر ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ تقوی ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ نیکی ہے. کب حضرت اس کو اس کی غذا مل رہی ہے؟ اس لیے تو ہم سینوں میں ایک بیمار اور ایک مردہ دل لے کے گھوم رہے ہیں. آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، اقبال نے بھی یہی کہا تھا. اقبال نے کہا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یہ تو بکری بات ہے نا حضرت جی، خوش آمدوں نے ہماری تقریریں بدل دی ہیں حضرت جی. ہم ان موضوعات کو چھیڑتے ہی نہیں کوئی بھی. بس جی سب یس ہے، سب ٹھیک ہے، A1 چل رہا ہے سارا کچھ. اقبال نے 100 سال پہلے اس امت کو دعا دی تھی، کیا؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں ہے حضرت جی. اس لیے میں نے کہا نا یہ تو کوئی اکھ والا دیکھیے حضرت صاحب کہہ رکھی حال ہے بیچارے دا اندر، اور اکھاں والے ہے ہی نہیں ہیں. جڑے ہے نہیں وہ میرے ارگے نے بیچارے، اور جڑے اکھاں والے نے وہ چھپے بیٹھے نے، وہ تنگ ہی بڑے نے تھوڑے کو. وہ کہتے ہیں آ کے ساڈے کن نواں ہی پیڑھی پاوا پا لیندے نے حضرت. مجھے آج بھی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ یاد ہیں. تب تو حضرت جی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں آئی، کیونکہ جس دن مجھے سمجھ آ گئی تو میں تھانوں کتے لبنا ہے حضرت. پھر نہیں میں لبدا تھانوں حضرت، ابھی بھی نہیں آئی. پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے میں بادام، میں اخروٹ، میں پستہ، میں کاجو تے میں چلگوزے لے کے بیٹھا ہوں، اے آ کے تے میرے کو ملوک منگدے نے. کتنا دل دکھا ہوگا اس بابے کا. فرمان لگے ساڑھے کلو آ کے ملوک منگدے نے. وہ جو ہیں وہ بیچارے دکھے بیٹھے ہیں کہ یار کی کر دینے آگے، کوئی ہے ہی نہیں کو جو بات پوچھنے والی وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. میں حضرت اس دن شاہ صاحب نے تھے
کیا کہتے ہیں قصور کے آگے جنمن سید ہے، سونا سید ہے. میں گیا تو ذرا رون ہی لگ پے میرے اگے، بڑا ہی روئے میرے کو، میں بھی روئی جا وہ بھی روئی جا. وہ پنڈاں کا تمہیں پتا ہے وہ نہ کو بندہ ہونا کلایا، آپ کیمرہ لگا، میں کیا بات سنا ہوں حضرت. وہ بندہ ہونا کلایا حضرت کو دم کر دوں مجھ نہیں ملن ڈے. اتنا روئے حضرت جی، اتنا روئے. کہنے لگے یار اسی مجھا ملان لیں، اتنا روئے شاہ صاحب حضرت مجھے بھی رولا دی. فرمان لگے یار اسی مجھا ملا، وہ اسی رب ملان والے ہیں، یہ سانو آ کے کہنے مجھا ملا دے. اتنا روئے حضرت مجھے بھی رولا دیا. انہوں کہنے لگے یار کی دور آیا، اسی مجھا ملان والے ہیں، اسی رب ملان والے ہیں، اسی رسول ملان والے ہیں، یہ نہ سانو مجھا ملان والا سمجھ لیا حضرت جی. اتنا عجیب و غریب دور آیا. مجھے فرمان لگے صرف میرے بابے نے مینوں بایا نہ ہے تو میں تو کر کے جاواں سارا کچھ چھڈ کے. صرف کوئی مینوں با گیا ہے، میں وہ بٹھائے نو وفا کرن ڈے، نہیں تو میں اج سارا کچھ چھڈاں تے ہو گیا ہوں میں کتے. یہ ہے ہمارا لیول، اسی مجھا ملا لانے ہیں. کسی دی مجھ پٹھے نہیں کھان ڈئی تے ساڈے کول آ جاندے ہیں. یہ یانا رون ڈے ساڈے کول. وہ بھائی ہم اس کام کے لیے، وہ رب کا پتہ پوچھو، کو رسول پاک کی کو بات پوچھو حضرت ہم سے. وہ دکھے دل ہیں حضرت ان کے دل جو روحوں اور دلوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں حضرت. کسی دی مجھ نہیں ملن ڈئی، کسی دی مجھ پٹھے نہیں کھان ڈئی، کسی نے جناب کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ ہو گیا. تو اقبال نے دعا دی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یہ حضرت جی چورا شریف، یہ حضرت خواجہ بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ سے بابا جی فقیر محمد رحمۃ اللہ، پھر بابا جی فقیر محمد سے تو پھر اخیر ہی فیض ہے نا حضرت. علی پور شریف بابا جی فقیر محمد، الحمدللہ عیدگاہ شریف بابا جی فقیر محمد، پھر تو بابا جی فقیر محمد سے تو اخیر ہی فیض ہوا ہے نا حضرت. لیکن یہ ہے کہ ابتدا حضرت بابا جی نور محمد، کیونکہ آپ حضرت ہجرت کر کے یہاں آئے. آپ کا تو علاقہ تیرا اور چورا ہے حضرت، اسی لیے تو پھر آپ نے آ کے جو ہے نا چورا شریف بنا دیا اس کو. تو حضرت یہ جب جو صوفیاء ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت حال اختیاری نہیں ہوتا، ابھی حال پہ اختیار نہیں ہوتا، پھر ترقی کرتے کرتے سالک اور صوفی اس مقام پہ پہنچتا ہے، پھر کہ اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے حضرت. جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے تمہاری الماریوں میں جبے لٹکے ہوئے ہیں، عبد القادر پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ایسے حال لٹکے ہوئے ہیں، جو حال چاہتا ہوں خود پہ طاری کر لیتا ہوں حضرت. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اختیاری نہیں ہوتا حضرت. بابا جی نور محمد وہ تھا، وہ باطن حضرت روشن تھا. وہ کیا جب لوگوں نے آنا نا تو لوگوں کا باطن دکھائی دینا حضرت. پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اختیار ہے، چاہے نظر کرے دیکھے نہ دیکھے، لیکن کھل چکا تھا حضرت. وہ لوگوں کا باطن دکھائی دیتا، دیکھا نہیں جاتا تھا حضرت. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے چہرے پہ نا وہ کپڑا ڈال لیا حضرت، کیونکہ آپ حضرت تشریف لائے تھے، آپ کی آمد کی برکت سے چورا شریف ہوا حضرت. اب کیا تھا کہ لوگوں نے آنا، اور جب آنا نا تو حضرت نے وہ چہرے پہ کپڑا اوڑھ رکھا ہے حضرت. وہ لوگوں نے نا باہر جا کے باتیں کر کے جانا. وہ جو آپ کے مرید تھے نا جن کی دعوت پہ آپ وہاں تشریف لائے، انہوں نے ایک دن عرض کی حضور وہ لوگ آتے ہیں، آپ نے کپڑا چہرے پہ ڈال رکھا ہے، نہ دیکھتے ہیں نہ دکھاتے ہیں، لوگ جاتے ہوئے باتیں کر کے جاتے ہیں. تو حضرت کچھ شفقت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے نظر آتا ہے اگر تجھے نظر آئے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے حضرت. انہوں نے عرض کی حضور پھر دکھائیں مجھے بھی کیا نظر آتا ہے آپ. لیکن حضرت صاحب نے اپنی ٹوپی عطا فرمائی اور فرمایا یہاں نہ اوڑھنا، میرے مریدوں کا بید نہ کھولنا، اس کو جا کے بازار میں اوڑھ. وہ لکھا ہے کہ انہوں نے بازار میں جا کے نا حضرت کی ٹوپی سر پہ اوڑھی. وہ نسبت کی برکت تھی کہ حضرت کا بھی باطن روشن ہو گیا. اور کیا ہے، لوگوں کے باطن دکھائی دینا شروع ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں سانپ. جو جس کی خسرت تھی حضرت.
ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں بیل، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں بھیڑیا۔ انہوں نے جلدی سے ٹوپی اتار دی۔ اب سمجھ آئی حضرت کیوں نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ اب اپنی بھی فکر پڑ گئی کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ وہ آ کے نا ٹوپی واپس آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں حضور یہ تسی رکھو، پر منو ایک گل دا چھڑو کہ میں کی ہوں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے پریشان نہ ہو، تو انسان ہی ہے، تو انسان ہی ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا روم نے اس کو سن 700 ہجری میں حکایت کیا، حضرت سن 700 ہجری میں، آج سے کم و بیش 750 سال پہلے حضرت۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا اور کوئی بندہ نا وہ ہاتھ میں دیا لیے نا کبھی کسی کونے میں جائے، کبھی کسی کونے میں جائے، کبھی کسی کونے میں جائے۔ اب وہ کچھ نام نہاد میرے جیسے سیانے بیٹھے دیکھ رہے تھے، یار یہ کر کیا رہا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، روشنی کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ پتہ نہیں یہ دوپہر کے وقت دیا جلا کے کیا تلاش کر رہا ہے۔ اٹھ کے گئے اس کے پاس اور جا کے کہنے لگے بھائی سورج کی روشنی کیا کم ہے کہ تو نے یہ دیا جلا لیا اور تو تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں ساری عمر گزر گئی سورج کی روشنی میں تلاش کرتے ہوئے، نہیں ملا جو تلاش کر رہا ہوں، تو میں نے کہا چلو دیا جلا کے روشنی بڑھا لیتا ہوں شاید مل جائے۔ انہوں نے کہا تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں انسان تلاش کر رہا ہوں، عمر گزر گئی سورج کی روشنی میں نہیں ملا۔ انہوں نے کہا پاگل آدمی، یہ جو ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں ہم کیا ہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ انسان نہیں ملا؟ انہوں نے کہا تم لوگ ہو وہ انسان جس کا تعارف قرآن نے کرایا، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں ملتا ہے، وہ نہیں ملتا کوئی بھی ہے، وہ نہیں مل رہا کوئی، کیونکہ قرآن اس انسان کے لیے کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ، اور وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، اسی پینے اور اسپیشل جگہ ماڑا ہوئے تھے، پھر تگڑے تھے چلو نہیں اندازانو تھے جگہ ماڑا ہوئے تھے، توبہ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وقولوا للناس حسنا۔ اس نے کہا تم لوگ ہو، تم کدھر انسان ہو؟ اس لیے حضرت زنگ بھی اور سیاہی بھی اور قطعاً کوئی توجہ نہیں، ساری توجہ حضرت اس کی جانب ہے، ساری توجہ اس کی جانب ہے، ساری توجہ اس کی جانب ہے۔ اے صاف ہونا چاہیے دینے، اے چٹا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا قوم اخیر لیول پہ گئی ہے قوم، یہاں تک حضرت اس کو چٹا کرنے کی ڈیمانڈ آئی کہ حضرت ڈاکٹروں کیپسول تے ٹیکے کڑنے پائے گا رنگ چٹا کرنے دے، ڈیمانڈ ہے نا بھائی۔ اگر آپ کی اور میری ڈیمانڈ نہ ہوتی تو کیوں یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ رنگ گورا کرنے کے لیے صابن آ گیا، رنگ گورا کرنے والا فیس واش آ گیا، رنگ گورا کرنے کے لیے جناب کریمیں آ گئی، رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول آ گئے، رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ بٹ ڈیمانڈ ہے نا، میری اور آپ کی ڈیمانڈ ہے تو سارا کچھ آیا نا۔ لیکن حضرت کم و پیش آج سے 450 سال پہلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونی بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا شدائیا منہ کالے دل کالے کولو منہ کالا چنگا، کیڑے پاسے پہ گئے ہو سارے؟ دل کالے کولو منہ کالا چنگا، اور منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی اڈایا ٹینشن والی گل نہیں ہے، دل نہ کالا ہونے دی۔ اگر دل کالا ہو گیا یہ بھی خراب وہ بھی خراب ہے۔ منہ کالا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ رنگ کالا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ مبارک کالا شریف ہے، کالا شریف ہے، بے ادبی نہ ہو کہیں، موزن رسول ہے۔ رنگ مبارک میری بات ہوگی تو مصباحی صاحب دا رنگ کالا ہے، لیکن جب ان کی بات ہوگی تو کالا شریف ہے، بھائی بے ادبی نہ ہو، موزن رسول ہے۔ سلیمان میں اور ان میں فرق تو ہونا چاہیے نا، سلیمان دا بھی کالا تھے حضرت، نہیں جی کالا شریف ہے جی، تاکہ کسی کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ آئے۔ رنگ مبارک کالا شریف ہے حضرت، لیکن حضرت جی قیامت والے دن کیا منظر ہوگا کہ جب جنت کی طرف سارے چلیں گے، سارے گورے پیچھے، سارے پنک پیچھے، حضرت
ایران والے پیچھے، سیریا والے پیچھے، جناب لبنان والے پیچھے، موراکو والے پیچھے، آذربائیجان والے پیچھے. یہ گورے ہیں سارے، بڑے بڑے گورے ہیں، پنک ہیں یہ سارے کے سارے. ادھر پاکستانی تو رلے ملے ہیں نا جی. ادھر ہیں جی سارے پٹھان پیچھے، سارے سوات والے پیچھے ادھر جی. لیکن کیا ہوگا، حضرت بلال سب سے آگے ہوں گے. سارے چٹے گورے پنک سب پیچھے ادھر جی. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ان کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ہیں اللہ ہیں سارے سارے گورے پیچھے ہوں گے. کوئی سب سے پہلے، کیونکہ جس اونٹنی پہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے اس اونٹنی کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی. سارے پیچھے. اس لیے پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرمایا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا. سارے منہ پیچھے ہی پہ گئے. ایسا دھیان کرو، دل کالے کولو منہ کالا چنگا. لیکن حضرت جی اسی قسم ہی چک بیٹھے ہیں کہ گل دی مننی کوئی نہیں. گل دی مننی دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. لیکن اے چٹا ہونا چاہیے، اے چٹا ہونا، اے پاویں جویں مرضی وہ چلیا. لوکاں نو وخان کاری اینو صاف کرنا ہے، لوکاں نو وخان اینو صاف کرنا ہے. تے جڑا رب تے رب دے رسول نے ویکھنا ہے او دی ال دھیان ہی کوئی نہیں ہے. او دے ال دھیان ہی کوئی نہیں. کی کرن گے لوگ تیرا صاف ویکھ ہو جائے. لیکن ویکھ لے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، رنگ مبارک کالا شریف، رنگ مبارک لیکن دل اینا صاف شریف کہ رب نو بھی پسند آیا، رب دے رسول نو بھی پسند آیا. دیکھیں نا، دیکھو نا. اور حضرت صاحب اتنا پسند آیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال کیا نا تو آپ نے ہجرت کی، چھوڑ گئے مدینہ پاک. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روکنے کے لیے آئے. جب آپ کو پتہ چلا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ روکنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا بلال نہ جاؤ، ہاتھ پکڑا، رک جاؤ. کمال جواب دیا. فرمایا اے خلیفہ رسول، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو پھر حکم کریں، میں نہیں جاؤں گا، میں رک جاتا ہوں. اور اگر مدینے والی سرکار کے لیے خریدا تھا تو پھر نہ روکیں، پھر مجھے جانے دیں. کیونکہ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضرت بلال کیوں چھوڑ کے آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا. فرمایا جاؤ بلال، اپنے لیے نہیں خریدا تھا، ان کے لیے خریدا تھا. اور پھر میں نے کہا نا حضرت رنگ مبارک کالا شریف، لیکن اتنا پسند آئے وہ رب اور رب کے رسول کو. کچھ عرصے کے بعد، ویسے کتابوں میں 2 سال لکھا ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اے بلال، کیا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ اتنا پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول. لیکن رنگ مبارک کالا شریف ہے جی. سارے منہ پیچھے پہ گئے ہیں. 10 واری انہوں دھونے ہیں، دھو کے پھر تسلی نہیں ہوندی، پھر کریمہ تھوپنے ہوتے. انہوں نے ایس ہونا سی. اتنا پسند آئے، زیارت ہوئی. فرمایا بلال، کیا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ اتنا نبی علیہ السلام کا فرمانا تھا، بیدار ہو گئے. اسی وقت اونٹنی نکالی اور مدینہ پاک کی طرف چل نکلے. اور لکھا ہے حضرت جی اتنا کہ جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو وہ اس دن لکھا ہے کہ حضرت بلال نے نئے کپڑے پہنے. جو بھی اس وقت کی تیاری تھی حضرت اس حوالے سے تیار ہوئے ہیں جی. اور لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے نہ ہی سیدہ کائنات کو مسکراتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے حضرت بلال کو کبھی مسکراتے دیکھا. وہ لیکن اس دن وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے. حضرت وہ لوگوں نے آپس میں باتیں کر دی، بھئی آج کیا ہے؟ حضرت بلال بڑے خوش ہیں، آج کپڑے بھی نئے ہیں، آج تو کیا ہے؟ آج لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بھئی جب کسی کو دیکھا ہی نہیں اس انداز سے اور اچانک وہ انداز ان میں آ جائے تو ظاہر لوگوں نے باتیں تو کرنی تھی آپس. لیکن سارے جمع ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں مؤذن رسول علیہ السلام، آج کوئی خاص موقع ہے؟ فرمایا بڑا خاص موقع ہے.
کہ ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے، کوئی خاص ہی دن ہے جو آج حضرت بلال اتنے خوش ہیں، لباس نیا پہن رکھا ہے، حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تاڑے لی موت ہے، میرے لیے تو انہوں نے ملن دا پیغام ہے۔ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے، میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں، آج ان کے پاس جانا ہے، آج ابو بکر سے ملاقات ہوگی، آج عمر فاروق سے ملاقات ہوگی جا کے، آج اپنے دوستوں سے ملوں گا جا کے۔ یہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب عہد التحان کریے، عہد التحان، اور یاد رکھو حضرت جس دن انہوں سونا کر لانگے نا، ایدہ سون آٹومیٹک چہرے تے پہ دسے گا۔ اب میں نہیں کہنے لگا جی کو میرے بزرگ ہیں، میرا 2005 کا ساتھ شروع حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، اور 2013 تک یہ ساتھ چلا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، میں کدی حکیم عبداللہ صاحب نو صابن نہ منہ تو دیا نہیں ویکھیا، لیکن چہرہ ایڈا کو سونا سی نا، دل کردہ سی بابے نو ویکھی جائیے۔ وجہ کی وہ دے اندر دا سون چہرے تے بھی آندہ سی، ساڑھے چہرے تاں نہیں سونے ہیں، رنگ کالا بھی ہوئے گا نا پیا سونا لگے گا، لیکن کدوں جدو سینے چکے سونا جا دل تڑکتا ہوئے گا۔ اس لیے حضرت زنگ بھی اور سیاہ، اس لیے حضرت آج کچھ نہیں، کہ سب کچھ تو اس نے کرنا ہے۔ فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑ ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب۔ حضرت پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ایک نہیں کافی بولتے ہیں، میں چلو ایک دو ہی بولتا ہوں۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں اکثر، یار دل کردہ ہے کوئی چنگی جی فلم نہ ویکھیے، بندہ نہیں فلم دیکھتا، دل کردہ ہے، کیونکہ بیمار ہے نا، تنگ لگا ہوا ہے، یہ بیمار ہے۔ اس لیے اللہ اس کا کام فلم دیکھنا نہیں ہے، یہ تو لطیفہ ربانی ہے حضرت، یہ تو راز ہے رب کا۔ حضرت حضرت سلطان نے نہیں کہا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، اس کا تو نہیں کام فلم دیکھنا۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار دل کردہ بے ہیڈ مرالے مچھی نہ کھا کے آئیے، بندہ نہیں جاندہ دل لے کے جاندہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار برف پہ گئی ہے، قدرہ کو نتھیا گلی دا چکر نہ لا کے آئیے، بندہ نہیں جاندہ دل لے کے جاندہ، کیونکہ یہ بیمار ہے، فلم دیکھنے کے لیے کرتا ہے، ہیڈ مرالے مچھی کھانے جانے کو کرتا ہے، نتھیا برف دیکھنے جانے کو کرتا ہے، لیکن مسجد آنے کو نہیں کرتا، تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو نہیں کرتا، ذکر کرنے کو نہیں کرتا، درود پڑھنے کو نہیں کرتا۔ کیوں؟ بیمار ہے، زنگ لگا ہوا ہے، کالا ہے۔ جس دن تو ایدہ زنگ لا لیں گا، ایدی سیاہی دور کریں گا، اور اس کو غذا دے گا ذکر کی، اس کو غذا دے گا ذکر مصطفیٰ کی، اس کو غذا دے گا تلاوت قرآن کریم کی، پھر نہ فلم دیکھنے کو کرے گا، نہ مری جانے کو کرے گا، کرے گا تو کیا کرے گا، نماز پڑھنے کو کرے گا۔ حضرت یہ حضرت صاحب جس دن دا ٹریٹمنٹ ہو گیا انہیں نہیں سون دینا کوئی بھی، انہیں 3 بجے ٹھا لینے تن اٹھ گلاں کریے مالک دے نال، انہیں کتے سون دینا جی؟ یہ بھی بیمار ہے، یہ فجر پڑھ کے بے چینی لگی رہنی ہے، وہ کیڑے ویلے 1:30 بجے گا زور دا ٹائم آنا ہے، میں پھر مالک دے دور کھلونا جا کے، اس کو تانگ لگی رہے گی، یہ انتظار کروائے گا آپ سے عصر کا، یہ انتظار کروائے گا مغرب کا، بار بار آپ گھڑی دیکھیں گے کب مغرب کی اذان ہونی ہے، میں جا کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں جا کے۔ یہ کہاں سونے دے گا آپ کو؟ یہ نہیں آپ کو 2-3 بجے کے بعد سونے دے گا۔ یہ اس دور کی میں بات سنانے لگا ہوں جب سینے میں بیمار دل، زنگ والے سیاہی والے دل نہیں تھے، جب سینوں میں سونے دل دھڑکتے تھے۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اس شخصیت کا نام ہے جو ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں حضرت۔ 40 کے قریب بدری صحابہ کو دیکھا انہوں نے۔ جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے کربلا شریف کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کی گود میں بیٹھنے کا شرف بھی ملا ان کو۔ انہوں نے نبی پاک علیہ، ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا پیالہ تھا، انہوں نے اس مبارک پیالے سے پانی بھی پیا اور پھر ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا سے فیض پایا، ڈائریکٹ امام حسن مجتبیٰ پاک سے فیض پایا حضرت نے۔ اتنی بلند پایا شخصیت، تابعین ہیں حضرت۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ نماز پڑھ کے نا یہ مسجد سے باہر جا رہے تھے تو ادھر سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا حضرت، دونوں کی آپس میں ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی ہے۔ اب اس قدر حضرت جماعت میں شریک ہونے کا شوق کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت ہو گئی تھی۔ وہ آپ کو سوال کرتا ہے اے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، جماعت رہ جانے کے غم میں نا وہ ایک آہ نکلی سینے سے حضرت، کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ حضرت صاحب اب تو میں نے کہا نا پیڑا حال ہے تھا جب یہ سینوں میں زندہ تھا حضرت۔ لکھا ہے جی اگر کسی کی اسی زمین کے پہ اسی آسمان کے نیچے کبھی مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا، اگر کسی کی جماعت، لکھا ہے 3 دن تک اس کے پاس لوگ افسوس کرنے آتے تیری جماعت رہ گئی ہے۔ جیسے ادھر مرنے کی بات پھیلتی ہے نا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ زندگی دے، مثلا میں چلا اپنے بھائی علاقے جودہ بھی، چلو میں کہتا ہوں کسی بھی علاقے میں فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ خبر پھیلتی ہے، بھائی فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا داماد، فلاں کا بہنوئی، فلاں کا سالہ انتقال کر گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر افسوس کرنے جاتے ہیں۔ ایسے لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا پھر وہ بھی خبر پھیلتی، بھائی آج فلاں دی جماعت رہ گئی، پھر لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے، یار بڑا دکھ ہے تیری جماعت رہ گئی ہے۔ اور کتنی دن تک افسوس ہوتا تھا؟ 3 دن تک۔ کبھی مسلمانوں کے ایمان کا یہ حال تھا کہ مر جانے کا اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جیسا ہوا کرتا تھا، لیکن آج حال دیکھ لو، آج تو نماز چھوڑنا فیشن ہے۔ جو نماز نہ پڑھے ہم اس کو کہتے ہیں ماڈرن ہے، بڑا بندہ جی ہے، لیکن کبھی یہ حال تھا نماز چھوٹنے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا، اتنا پیار تھا مسلمانوں کو نماز سے۔ اب تو فیشن ہے جی نماز نہ پڑھنا۔ اب میں کہتا ہوں حضرت دیکھو نا قرب کا کیا عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت مولا مشکل کشا کی گود میں سر رکھے آرام فرمائے حضرت۔ بھائی اس وقت حضرت علی پاک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے حضرت، لیکن نماز کیا اتھو سورج ڈوبن ڈے ہے، ادھر حضرت مولا مشکل کشا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آنسوؤں کا ایک قطرہ رخسار مصطفیٰ پہ جا گرا۔ کبھی یہ، لیکن اب فیشن ہے یار اب نماز نہ پڑھنا، اسی لیے تو پتر جو حال ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ حضرت صاحب ہم مسافر ہیں نا، ٹریول کرتے ہیں، بر گاڑی کھڑی ہے اس کی ریڈنگ پڑھ لیں جا کے، ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، 1,80,000 کلومیٹر چلی ہے گاڑی، کوئی گڈی دی سائڈ نہیں جڑی لگی نہ ہوئے، جس نے اتنا چلنا پھر وہ لگ جاتی کہیں نہ کہیں حضرت۔ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں حضرت، کاٹنے کو گھر دوڑتے ہیں، اتنی نحوستے ہیں گھروں میں حضرت، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے جی اگر کسی گھر میں 10 بندے ہیں نا، اگر کسی گھر میں 10 بندے 9 نمازی ہیں اور 1 بے نمازی ہے تو لکھا ہے اس 1 بے نمازی کی نحوست بھی 10 نمازیوں پہ غالب آئے گی۔ اتنی نحوست ہے نماز نہ پڑھنے کی۔
अल्लाह जिसने लिखा भाई बड़ा चंगा दौर था जब एक घर में अगर 10 बंदे थे तो 9 नमाजी और एक बेनमाज था, लेकिन अब क्या है, अगर किसी घर में 10 बंदे हैं तो 9 बेनमाज हैं, एक नमाजी है। फिर हमें कहते हैं हज़रत साहब देखो साढ़े घर पता नहीं की हो गया है, कुछ सुकून नहीं, कोई वेखो हाँ की वेखी है, 2 नंबरों की तो मौज लगी हुई है। फलाना तवीज़ फलाना तवीज़ फलाना, वही केड़ा तवीज़, मेरे पास तो ऐसा तवीज़ है कोई नहीं। क्या मैं कहता हूं अगर घर में एक बंदा भी बेनमाज है तो मेरे पास कोई तवीज़ नहीं जो घर के हालात ठीक कर दे। मेरे पास ऐसा कोई तवीज़ नहीं जो घर के हालात ठीक कर दे। लेकिन अब क्या है, पूरा पूरा घर बेनमाज है, पूरा पूरा घर, फिर क्या करे बंदा। वो आह निकली, कहता है हाय आज मेरी जमात रह गई। इमाम साहब को पता था ये आह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कितनी कीमती है। आपने फरमाया इतना दुख है नमाज रह जाने का। उसने इसकी हुजूर एवं थे आह नहीं ना निकली है। फरमाया फिर साढ़े नाल एक सौदा कर ले। उसने इसकी हुजूर वो क्या? फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, पग पहन के पढ़ी है, मिसवाक करके पढ़ी है, तू सौदा कर ले मुझसे। उसने अर्ज़ की वो क्या? फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूँ तो अपनी आह मुझे दे दे। हैं उसने अर्ज़ की हुजूर हो सकता है ऐसे? फरमाया अगर तू तैयार है तो कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूँ। आपने फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया, और अर्ज़ करता है हुजूर मैंने अपनी आह आपको दी है। वो मस्जिद आ गया, उसने तन्हा नमाज पढ़ी, इमाम साहब घर तशरीफ़ ले गए। अब उसका भी दिन गुजर गया, इमाम साहब का भी गुजर गया। रात को वो भी चारपाई पे, इमाम साहब भी चारपाई पे। अब सो गया ना तो ख्वाब में देखता है कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ओए बंदे ये क्या किया, इतना घाटे का सौदा कर रहा है। वो जो जमात रह जाने के गम में तेरे सीने से आह निकली थी ना, तेरे रब को इतनी पसंद आई वो तेरी आह, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया था है? और तू 27वें सौदा कर आया। और 200 रकतें हजरत जमात के साथ, आपने हर 2 को 27 से ज़रब देनी है हजरत, सिर्फ 200 नहीं, 200 रकतें जमात के साथ हजरत, विद मिसवाक विद अमामा शरीफ हजरत। तू 27वें सौदा कर आया। वो आँख खोल गई है, बड़ी बेचैनी उसने, ये क्या हो गया। उसने कहा ये हो सकता है कि सुबह ट्राई मारूं और सौदा वापस करवा दूं। सारी रात जागता, अज़ान फजर हुई, जल्दी जल्दी मस्जिद पहुंचा, उधर फजर पढ़ी, फजर पढ़ के वो जो मसनून अमाल थे उनसे फरागत हासिल की, और जो है ना वो माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर आ जाओ माशाअल्लाह, ठीक हो मिजाज ठीक ने, अल्लाह सलामत रखे। वो उधर ही नमाज पढ़ी, वो बाद में जो मसनून अमाल थे वो, और इमाम साहब के पास जाके सलाम पेश किया। आपने जो अर्ज़ करते इमाम साहब पहचाना? फरमाया तू कल वाला ही है। अर्ज़ करते हुजूर आया भी कल वाले मामले में, क्या हुआ? हुजूर वो कल सौदा नहीं जो किया था, आपने आह ले ली और मुझे अपनी जमात का सवाब दे दिया। इमाम साहब ने फरमाया हुजूर बस वो सौदा वापस करवाना है, आप मेरी आह मुझे वापस करें और आप अपनी जमात का सवाब रखें। इमाम साहब ने आगे से फरमाया अब सौदा वापस नहीं होगा, क्योंकि ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा मैंने भी देखा है। अब्बू यार मैं हजरत अक्सर कहा करता हूँ यार, ये लबी है आह कि तू वापस हजरत, ये कितने गुआ बैठे हैं, ये लबी है अपनी आह वापस। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अपनी आ लबी है वापस हजरत के, तो ये कितने गुआए हैं असी पता तन कितने गुआची है हजरत।
ये लभी है वापस। देखो ना, मैंने कहा इकबाल ने दुआ भी दी, बार बार उसने यही दुआ दी। फिर कहता है तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सौजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर वार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर। हजरत साहब कोई तमन्ना नहीं साढ़े को। ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें और जानवरों की जिंदगी में क्या फ़र्क है? वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। उनके घर भी बच्चे हो रहे हैं, हमारे घर भी हो रहे हैं। वो भी सोई जंदे ने राती, अभी भी सोई जंदे, सवेरे वो भी उठ पैंदे ने, असीं भी उठ पैंदे। फ़र्क क्या है? फ़र्क था तमन्ना का। जो तमन्ना की नेमत आपको और मुझे दी गई, वो तमन्ना की नेमत उनके पास नहीं थी, लेकिन हमने वो दौलत खो दी है। क्या है? बीवी, बच्चे, कार, नौकरी खत्म हजरत। वो मैं कहता हूँ हजरत, रोटी, कपड़ा और मकान, हम सारी उम्र इससे निकल ही नहीं सके, इसमें ही फंसे रहे। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं निकले हजरत, उसी में फंसे रहे। असल में हजरत जी शैतान नूं पता है ना किन्नू किन्नू कित्थे कित्थे फसाना है। मैं एक दिन जनाब की गल कर सी थी, मैं वो की करदा, उन्हें फरमान लगे बाबा जी पुराना भेती है। सब दा हजरत उन्हें पता है किदा किदा वीक पॉइंट किन्नू किहड़े टोए च सुटना है हजरत जी, सब दा पता है। फिर सुटिया तो सानू उस टोए च। ये मौलाना रूम ने हजरत इसको लिखा। आप फरमाते हैं, ये बैठे हैं उलमा, ये हजरत जो लिखे हैं ना किताबों में, जमात छोड़ने के जो उज़्र लिखे हैं कि फिर आप पे कोई अताब या गिरफ्त नहीं होगी, मसलन शदीद बारिश, अंधेरा, कीचड़, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल नाल हजरत हूँ इतने उज़्र नहीं, बाहर पक्कियां सड़कां ने, लाइटां लगियां ने, गड्डियां सारे दे कोल, ठीक है जी। वो उस लिखा कोई बुजुर्ग थे बाबा जी ना, पक्के जमात दे नमाजी। वो बारिश भी थी, कच्ची गलियां, कीचड़ भी था, और क्योंकि बिजली तो ईजाद हुई नहीं थी, वो मशअलें जलाई जाती थी कोनों में ना, आग रोशन की जाती थी, वो भी बारिश की वजह से बुझ चुकी थी। तीनों चीज़ें मौजूद थी। वो बेटों ने भी रोका, और वो जो आगे बहुएँ थी उन्होंने भी रोका। वो अब्बा जी नेरा है बाहर, कितने सट ना लवा ली। उन्हें कहा नहीं, मैं नमाज जमात ना पढ़नी। बाबा जी ने वुजू किया, कपड़े पाए, वो ही हुआ। अंधेरा था, कीचड़ था, फिसले हजरत, नीचे गिर गए। फिर वापस आए, कपड़े बदले, वुजू किया, फिर निकले। बेटों ने भी मना किया, बहुओं ने भी मना किया, फिर नहीं रुके, फिर गए, फिर गिर गए, फिर वापस आए, फिर कपड़े बदले, वुजू किया, बेटों ने, सब ने मना किया। फिर लिखा जब बाहर निकले ना, तो कोई शख्स ना रोशनी लिए खड़ा था। उन्हें कहा बाबा जी तेन मस्जिद छड़ के आओ, फिर ना कितने डिग पई। वो बाबा जी का हाथ पकड़ा, मस्जिद ले आए। बाबा जी मस्जिद में दाखिल हुए, वो वापस मुड़। बाबा जी ने कहा ओ मेरे मोहसिन, क्या तू नहीं जमात से नमाज पढ़ेगा? उसने कहा जी जमात दूर तो मैं पढ़नी दूर, मैं तो कभी किसी ने पढ़न नहीं दी, सिर्फ तुहानू ही छड्डण आ गया। कहा तू कौन है? कहा मैं शैतान हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों छोड़ने आ गया? उन्होंने कहा बाबा जी आज शरीयत में आपके लिए रुखसत थी, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके। बारिश, कीचड़, अंधेरा होने के बावजूद जमात के लिए निकले। जब आप गिरे ना, अल्लाह को आपका गिरना इतना पसंद आया, आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने सारे मोहल्ले को बख्श दिया है। फिर वापस आए, रुखसत थी। बेटों ने भी मना किया, बहुओं ने भी मना किया, फिर आप नहीं रुके। फिर कपड़े बदले, वुजू किया, फिर निकले, फिर गिर गए। आपके गिरने पे अल्लाह को इतना प्यार आया, वो देखो मेरा बंदा मेरे लिए है। अल्लाह ने आपका सारे का सारा शहर ही बख्श दिया है। अब फिर वापस आए, फिर कपड़े बदले, फिर निकलने लगे। तो मैं आ गया, मैंने कहा यार बाबा मसीते छड़ आओ, ए ना होए फिर डिगे जिन्ने मुसलमान ने अल्लाह सारे ही बख्श चढ़े है। हजरत जी ओदे नाल वाह है, ओदे नाल वाह है। उन्हें सारे का पता है हजरत किनू किनू किहड़े टोए च सुटना है, और उन्हें सुटिया हजरत।
سانو نے روٹی کپڑا مکان اس میں سے باہر ہی نہیں آنے دیا حضرت. جو دین ہے حضرت اس نے ہمیں اس طرف آنے دیا. یہ انہیں سانو صرف انہاں کاماں 'چ لا کے رکھیا ہے جہدے نال انہوں یہ خطرہ فیل جتھے انہوں خطرہ لگا نا کہ ہن اے میرے لیے خطرہ ہے انہیں اتنے کود پڑا وچ. انہیں کہا لایا ہے کیک کٹو بھائی خطرہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیک کاٹنا گناہ ہے, اللہ مجھے معاف. اس کو خطرہ کوئی نہیں ہے نا, آپ ہی کٹیا آپ ہی کھا چڑیا, اس کو کیا خطرہ ہے اس کے کوئی نہیں. تھی ہر سال پاؤنڈ بدھاندے ہو, انہیں کدی آ کے تمہیں کیا کہ نہ بتاؤ, لگے رہو حضرت. وہ کام جس سے اس کو خطرہ ہے اوتے متھا لائے گا آ کے, بلکہ وہ خود کہتا ہے حضرت. یہ کیا اس کا نام ہے جی, ابلیس کی مجلس شورا اقبال نے لکھی تھی حضرت. لیکن حضرت جی انہوں نے ہمارے نصاب میں یہ چیزیں آنے نہیں دی حضرت. ہمارے بچوں کو انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں پڑھنے دیا حضرت. اب آپ ان بچوں کا نصاب اٹھا کے دیکھیں حضرت جی, ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. کیا چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا, چوہا نیچے آیا. یہ تو بچے پڑھ رہے ہیں حضرت. بچے نظم کیا پڑھ رہے ہیں, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. کوئی ان خبیصوں کو جا کے پوچھے بھائی کون ٹوٹ بٹوٹ اور کیا ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے, یہ کون پوچھے حضرت جی جا کے. پوئم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کون ان کو جا کے پوچھے بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی. او کو مفسر تھا, کو محقق تھا, کو فلسفی تھا, کو مارے فلکیات تھا, کو کیمیا دان تھا, کوئی سرجن تھا, کوئی صوفی تھا, کوئی مجدد تھا, کوئی ولی تھا. کیا تھا ہمٹی ڈمٹی. کیوں پڑھا رہے ہو میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی. کہا اس 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس کوئی ایک نام ایسا نہیں جس پہ پوئم لکھ کے میرے بچوں کو پڑھائی جاتی. ستی قوم ساری ہے حضرت. میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر تو شروع کرو اور پیر سید جماعت علی شاہ تے بس کرو, تیریاں کتاباں کلاساں کورس ختم ہو جان گے, ساڈے نام نہیں مکن گے کدی. ہاں جی, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے, نظم لکھ کے میرے بچوں کو پڑھا دی. یہ نہیں پڑھایا حضرت میر حمزہ کے پاس بھی 2 تلواریں تھیں حضرت. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 ککڑوں پہ نظم ہے, لیکن سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے, اس پہ نظم چوچو چوچو چاچا نظم ہے, لیکن حضرت مولا مشکل کشا کی ذوالفقار پہ کوئی نظم, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا حضرت جی اس قوم نو میر حمزہ پاک دیاں 2 تلواراں حضرت علی پاک دی ذوالفقار پڑھا چھڑی تے پھر ایک قوم نے ساڑی غلامی کتے کرنی ہے. ان کو پڑھاؤ ہی چو 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 چاچا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا, چوہا نیچے آیا. اب دیکھیں نا حضرت, میں کرتا ہوں صرف اپنی ڈیوٹی کہ میں رگڑنا کرتا ہوں حضرت. اب دیکھو نا کسی شخص کی آمد پہ حضرت جی جنت کا پروانہ دے دیا گیا, کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے, کسی کو تکلیف ہوئی ہو حضرت. ٹھیک ہے بھائی, کسی کو اپنے لیڈر سے پیار ہے 1000 بار, لیکن اس لیول پہ تو نہ ہو یار. ہوئی کسی کو تکلیف حضرت, کیوں تکلیف ہونی کسی چو 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 چاچا ہے. تکلیف تو تب ہونی تھی نا اگر ذوالفقار پڑی ہوتی, تکلیف تو تب ہونی تھی نا اگر امیر حمزہ پاک کی 2 تلواریں پڑی ہوتی ہیں. پڑے چو 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 چاچا ہے. میں تو بھائی بری ہو رہا ہوں, میں بھی نہ بولا تو چھتر مینوں بھی کھڑک جانے نے کتے نہ کتے. تینوں اینا نا دیتا سی لوکاں دے دلاں 'چ تیرا پیار پائے چوڑے جیا, تو کیوں چپ کر کے بیٹھ رہا ہے. یہ بندے کھاندے نے ہو, کس ڈر سے چپ کر کے بیٹھا رہا, مرتے تو پھر بھی ایک نہ ایک دن جانا ہی. اسی لیے تو پتر انہوں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ پھر بولے ہی کوئی نہیں. میں ایک دوست نہ گل کی تھی, میں یار ویکھو کڈی غلط گل, انہوں نے مینوں کسی اور دا کلپ ویکھو جی انہوں نے تو کیتا جی, میں ٹھیک ہے لگے رہو ایسے پاس. یہ حالات ہیں, اسی لیے آپ کو انہوں نے یہ پڑھایا ہے. میں ویسے ایک سوال کرتا ہوں حضرت, جس نے یہ لکھی چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, انہوں موت پہندی سی, کوئی نظم حضرت علی تے نہیں لکھ سکے آپ. حضرت کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی پاک وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا حضرت. وہ ہیں ہمارے علی حضرت. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ حضرت علی پہ یہ نظم لکھ دیتے,
لیکن ان کو پتا ہے اگر اس قوم کو ہم نے علی پڑھا دیے پھر یہ ہماری غلامی کیا کریں گے. اگر اس قوم کو حضرت امیر حمزہ پڑھا دیے پھر یہ ہماری جوتیاں کیسے کھائیں گے, پھر یہ ہمیں پاکستان نہیں لوٹنے دیں گے. ان کو ہوش آ جائے گی اگر انہوں نے علی پڑھ دیے. اس لیے ان کو پڑھاؤ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. پڑھاؤ اس قوم کو یہ. ان کو علی نہ پڑھانا حضرت, ان کو نہ حضرت عمر فاروق پڑھانا, ان کو نہ جعفر طیار پڑھانا, ان کو نہ امیر حمزہ پڑھانا, ان کو نہ ابو عبیدہ بن جراح پڑھانا, نہ ان کو خالد بن ولید پڑھانا. ہے ہمارے نصاب میں یہ؟ آج بے پردگی کے حوالے سے ہم کہاں چلے گئے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں حضرت ان کا کوئی قصور نہیں. دسیا کی یہ انہوں نے پڑھایا کیا ہے ہم نے ان کو بیچاروں کو. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں میری اماں جان, میری اماں پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال کر گئیں. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو. بڑا پتر, بڑا شہزادہ. اور یہ جو پہلے 7 سال ہیں یہ تو ہیں ہی گود والے. یہ جو 7 سال ہیں یہ تو ہیں ہی اسی گود میں 7 سال گزرے حضرت. لیکن تقوی کا عالم کیا ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارک کا بال. میں کہتا ہوں حضرت لکھنے والے نے یہ تو لکھ دیا ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. اگر حضرت امام حسن کے اس فرمان مبارک کو نظم میں لایا جاتا اور ساتھ تیسری تے چوتھی کلاس تاڑی تے میری تھی نو پورا سال میں سے نظم پڑھان دی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو کوئی کاٹ کے بیچ میں سے 2 کر دیتا, ان کا کوئی کیما کر دیتا, یہ کروا لیتی لیکن کبھی خود سے چادریں جدا نہ کرتی ہیں. لیکن پڑھایا کس نے اس قوم کو یہ حضرت, بتایا کس نے اس قوم کو یہ حضرت. قوم کا ستیہ ناس ہے حضرت. جوتیاں ٹھیک ہے یار, پیار ہے کسی سے کرو بھائی, کس نے روکا ہے, لیکن اس لیول تک جانا حضرت ہے. اور پھر کسی نے کوئی تردید نہیں کی. ہوتا ہے نا کوئی بڑا نام تردید کرتا نہیں بھائی ٹھیک ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت. چپ ہے سارے, لیکن پتر تو میں چپ ہاں لیکن اتھے ہے گل نوٹ ہو اتنی سستی ہے. امیر حمزہ نے جان قربان کر کے لی تھی جنت. جعفر طیار پاک نے جان قربان کر کے لی تھی جنت. اتنی سستی ہے. تو دیکھو اب حضرت کیا اترتا ہے یا کیا ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہ آپ سمجھو کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہوئی ہے حضرت. یہ تو بس اللہ ہمیں معاف کر دے حضرت. اس لیے حضرت میں دل سے چلا تھا, میں ابھی بھی دل پہ کھڑا. اے دیال دھیان کریے حضرت, یہ دا زنگ اترے, یہ دی کسی آئی. حضرت صاحب یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ اٹھائے گا سرگی حضرت. یہ جدو آ جائے گا نا اندر بے چین ہوئے گا, کہے گا چل ہوئے چھڑ ہوئے بس کر سو چلیے ہوں حضرت. لیکن کب؟ جب میں ذکر, میں درود, میں نماز اس انداز سے پڑھوں گا کہ یہ دل تک جائے. حضرت صاحب مثال کے طور پہ میں نے کہا ہے نا اللہ, اور یہ میرے دل تک جائے, یہ میں اتنے پیار سے کہوں کہ یہ میرے دل تک جائے, اس کو سکون ملے گا. پتہ کیا ہوگا؟ وہ اندر آپ ہی کہے گا ایک باری پھر کیا ہے, مزہ آیا میں مجھے سکون ملا ہے, پھر کیا ایک باری آپ نے پھر کہنا ہے اللہ, وہ پھر کہے گا سکون آیا ہے, پھر کیا ہے, پھر تسی کہنا اللہ, اس نے کہنا بڑا ہی مزہ آیا ہے, پھر ایک باری کہے گا, یہ اندر سے کہلوائے گا ہی حضرت. تسی پھر کہنا اللہ, انہیں کہنا بڑا ہی مزہ آیا بس کہندہ ہی جا ہے. لیکن کب؟ جب دل تک. اسی کیوں آوازار ہو جانے بڑی چھیتی ہے, دل تک جاتا ہی نہیں ہے. دل تک جائے تو پھر تو یہ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا.
ہاں حضرت یہ نام صفائی کرے گا حضرت، میں خود سے نہیں کہہ رہا، حضور بلے شاہ نے کہا حضرت، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، فرمایا اتنا اللہ 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 کیا کہ اس میں ذات کا رنگ چڑھ گیا، جیسے ہمارے دلوں پہ ابھی دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ہم حضرت جدھر چار بندے بیٹھتے ہیں ہماری گفتگو کا کیا موضوع ہوتا ہے؟ کنی زمین ادھر کا کتنے کتنے ہوئے، میں نے تو لوگوں کو جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے یہ گفتگو کرتے سنا ہے، میں نے تو لوگوں کو قبرستان میں کھڑے ہو کے یہ گفتگو کرتے سنا، ادھر مردہ دفنایا جا رہا ہے، پیچھے وہ تیرا پلاٹ نکلے کہ نہیں نکلے، نکل گیا والا پلاٹ، لیکن حضور بلے شاہ کہتے ہیں میں نے اتنا اللہ اللہ کیا ہے کہ اب وہ رنگ میرے دل پہ چڑھ گیا ہوا ہے، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہیں، صفائی صفائی جتنا لوگ یہ صفائی ہوگی جتنا لوگ یہ، لیکن کیونکہ ہم بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں حضرت، پہلی گل لیندہ کوئی نہیں تے جے لوے تو اسی یوٹیوب اور فیس بک تو ٹیر سٹ چھڑیا تھا جناب میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میں مالا مال ہو گیا، ہوں جو لوگ دا نام لیندے بھی نہیں تو پیسے والی لیندے بھی، پہلی گل تو لیندہ کوئی نہیں تو جو انہی تسبیحاں پڑھیاں نے تو قادری پڑھیاں نے پیسے والی پڑھیاں نے، اس طرح میں تو اس دن حضرت میرا دل تو کرتا ہے میں دا نام ہی لے لواں، پھر کہتا ہوں اچھا نہیں ہے حضرت، مفتی ساتھ لکھا ہوا ہے، اور صرف حضرت یوٹیوب کے چند ڈالروں کے لیے حضرت وہ بیٹھ کے لگا ہوا تھا، عجیب یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں محبوب آپ کے قدموں میں، اللہ دی قسمیں میں نو غصہ تے انہ کایا کہ میرا دل کیتا میں دا گلمہ جا کے پھڑ کے نو پوچھا ہوئے کوئی خدا دا نا لے، کوئی خدا دا خوف کھا، اللہ دا نا ان رنا پتان لی رہ گیا، کیا کفر بک رہا ہے تو؟ مجھے اتنا غصہ آیا اس شخص پہ، مفتی لکھا ہوا ہے ساتھ حضرت، اور یوٹیوب کے چند ویوز کے لیے چند ڈالروں کے لیے بکواس کیا کر رہا ہے کہ جی اے انیواری پڑھو مشوق آپ کے، اور رب کا نام ان کاموں کے لیے ہے، کو حیا کرو، کو خدا کا خوف کھاؤ، مرنا نہیں یاد، حضرت صاحب اللہ کا نام ان کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کا نام صابن کی مانند ہے، میل اتارتا ہے، میل اتارتا ہے، جیسے جیسے اس کا نام لے گا دنیا کی محبت کی میل اترے گی، جتنا جتنا اس کا نام لے گا دنیا کی محبت کی میل اترے گی، وہ یہ کب سے ان کاموں کے لیے آ گیا، لیکن کیا ہے یوٹیوب فیس بک تے ڈھیر لگا ہے حضرت، صرف کیونکہ سب کو طلب جو ہے اس کی رہی کھلار کے سنا گے لازمی، اور پاویں کو کلپ سنی نا وہ لازمی سنا گے، بھائی کدے نال پیسے آندے، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، بڑا بڑا تسی کچھ کر لے حضرت، لیکن پھر بھی مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے؟ تسی اس لسٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، مکیش امبانی ہے اس لسٹ میں، اس لسٹ میں بل گیٹس ہے، گیٹس کیا نام ہے اس کا حضرت جی، یہودی جو ہے ایپل کا مالک، بل گیٹس، تو ہی اوہ نا پیسے والی لے کے بھی اس لسٹ نہیں آیا ہے کوئی بھی، وہ چلیا اوہ نا صرف عہدے لی لے پھر وے ہو کردہ کی، اب ویسے تو لیا ہی کوئی نہیں، جے لیا بھی تو کہا دے لئی بابے قائد اعظم لئی ہے، جے لیا بھی تو بابے قائد، وہ اتنا بڑا نام یار کیا چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے لے رہا ہے اس کا نام حضرت، لے کے بھی ہے پھر اسی کسے لسٹ ویچ پھر مکیش امبانی ہے حضرت جی، حضرت صاحب کدی او دا نا صرف او دے لی لئی ہو، پھر ویکھو حضرت ہے نا کردہ کی حضرت، اور حضرت صاحب جس دن اس کا نام اس کے لیے لوگ ہیں نا، وہ پھر آپ کو وہ دولت عطا کرے گا جو بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں ہے، جو وہ اپنے خاص دوستوں کو دیتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے بے نیازی کی دولت، امیران کا بھی کوئی نہیں ہے، امیران کا بھی نہیں ہے، ایک بزرگ تھے ان کے لیے لکھا ہے، وقت بھی تاڑی خیر ہو جائے، ان کے لیے لکھا ہے، وہ بندہ نا ان کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے نا 10,000
दिनार पेश किए, हुजूर कबूल कर लें। फरमाया नहीं बस सानू नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हुजूर ऐन हलाल के हैं। फरमाया यार फिर भी नहीं चाहिए। उसने कहा जी क्यों हुजूर? फरमाया यार मैंने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक सुना है कि मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। तो तू क्या चाहता है कि ये 10,000 लेके मैं अपना नाम फ़कीरों की लिस्ट में से कटवा लूँ? बेनियाजी की दौलत सी जिहड़ी कि साडे कोल बैंक भरे ने असी, लेकिन यह दौलत अजे भी दिल करदा हो क्योंकि असी जेबू अमीर हाँ दिलों अजे भी गरीब हाँ। ये दौलत हमारे पास अभी ये उदों आनी है जो का ना वो वास्ते लेगा, जो का ना सिर्फ वो वास्ते लेगा, फिर वो तुझे ये वाली दौलत देगा। तू लैन ही पैसे नहीं दे है वो फिर नहीं समझ आई। कहना नहीं हजरत फिर भी ले लो। आपने फरमाया ये बता ये पैसे मुझे दे के तू चाहता है कि तेरे पास और पैसे आए? उन्होंने कहा जी हुजूर मैं ताई तो देन दिया ताकि और तेरी बरकत लाने। फरमाया फिर मैनू रहन दे, तू ही रख ले, तू बहुता भुखा है ये भुख नहीं मुक्की अंदर है अल्लाह का जिक्र है। लेकिन सब एडा गलू नहीं लाना सोना करके कि दिल और रूह तक जाए, दिल तक। फिर देखो हजरत ये नामे पाक करता क्या है, सिर्फ इन्ना करो कि इनू दिल तक इनू रूह तक है। फिर देखो हजरत ये नाम फिर करता क्या है। इस मिट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नामे मोहम्मद ने सजा रखा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सिर्फ हजरत जान दो एक बार इस दिल नू, इस जिक्र नू दिल और रूह तक। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयत, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। जान दो। और अदरी कोशिश कराया करो नात खां भाई आए ना, उन्होंने क्या कर यार सानू अज सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ सुना। साढ़े नात खां वो पता नहीं की उन्होंने क्या कर यार मैनू मेरा ऐ ना सुनाई, सिर्फ उन्होंने तारीफ कर, उन्होंने हुस्न जमाल का तस्करा कर, उन्होंने सोहनिया सोहनिया अखियां की कोई गल सुन, वो टुरदे किस तरह सन ऐ दस, वो बहते किस तरह सन ऐ दस, उन्होंने सोहनिया जुल्फां दियां को गल्लां सुना। कि का करे ना, मैं सिर्फ तड़ी वजह ने चुप कर गया, मैं लगा बोलने कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, कम साढ़े तू डाडा है को हुजूर की तारीफ कर यार, ताकि तेरे ते भी रहम होए ते मेरे ते भी रहम होए। दावे करन डे जिहदे पूरे उतरते कोई नहीं है। जे इधर सब साड़ी बहार हुजूर ना लोए ना, फिर साढ़े मूँह ते पूरी दाड़ी होए, इधर फिर साढ़े सिर ते या टोपी होए या पग होए। इधर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ताड़ी वजह ने चुप कर गया। तो मैं नहीं है, मैं नात खान कहना अबल तो ही पढ़न नहीं देंगे अपनी मौजूदगी, क्योंकि मैनू पता है ना हजरत सही मैं आपको कह रहा। उनको भाई देखो ना हजरत हसान की नात की है, मैनू मेरा है बिच कोई वाह सानू मिन कलम तरा कत्तू आई नहीं, और महबूब आप जहा सोहना मेरी अख ने वेखे अज मलू मिन कलम ताली दिन निशा, महबूब वेखदा कि तू किसे मां ने एडा सोहना जम्मिया ही नहीं। खुदा दा खौफ खाओ यार, जिदे ते पूरा ही नहीं उतरदे है कोई। मैं उस दिन हजरत एक महफिल ते गया, इसीलिए तो हजरत हमारी महफिलों में असर कोई नहीं है। साड़ियाँ महफिलों च असर हजरत साहब किनियां महफिलां होंदियां ने। मैं तुहानूं एक सवाल कर लांगा, झूठ ना बोलियो, मुझे सच जवाब दईयो, अगे गए हैं कि पिछे? फिर कोई वजह वेखो ना क्यों पिछे गए हैं, यदी वजह नाल वो दावे जिन्हां च असी पूरे नहीं उतरते। रब तेनू तो पता है ना हजरत, उन्हें तो मेरा पता है मैं किन्ने जोगा मैं। हुजूर दी तारीफ करो यार, सोहना लगे, तेरे ते रहम होए, तेरे ते प्यार आए रब नू। हाँ हजरत जी
جدو کو محبوب دی تعریف کرتا بڑا سونا لگتا انہوں حضرت. اسی لیے تو ہم پیچھے ہیں کیونکہ ہماری ٹوٹل نعت خوانی دعوے ہیں حضرت, اور دعوے بھی وہ جس پہ ہم پورا ہی نہیں اترتے حضرت. میں اس دن حضرت پروگرام میں تھا, اللہ مجھے انہوں نے کہا نہیں جی بس ہوں تھوڑا ہی ٹائم. ایک بچہ کیمرہ لگا ہوں بڑا, انہوں کہتا جی میں پڑھنی ہے تھوڑے ہوں. میں انہوں کہا یار پھر نبی کوئی معروف جہا کلام پڑھی ہے, کوئی معروف پڑھی ہے. انہوں بیچارے نے گل دی, انہیں بھی وہی کام کیتا, اٹھ کے نا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے, دعویٰ ہو رہے ہیں, نعت نہیں. نعت کی یہ نبی علیہ السلام دی تعریف. سب سے اولا و والا ہمارا, سب سے بالا و اعلیٰ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا. یہ نعت ہے پتر ہیں جی. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد. یہ نعت ہے پتر, یہ نعت ہے, حضور کی تعریف ہو رہی ہے. انہیں بھی یہی شروع کر چھڑیا, یہ دل بھی تم. میں نے بھائی خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے. اللہ معاف کرے پتر, اسی اینے جو کتوں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کہ حضور دل بھی تاڈا ہے تے جان بھی تاڈی ہے, تے تو ماما ہی تک پھر مریا کیوں نہیں جدو انہوں نے کارٹون بنائے سن نبی علیہ السلام نے. جا کے کھلو جاندہ بارڈر تے, کہندا مینوں جان دیو, میں نہیں. چپ پلیے تو حضرت, وہ اسی پھنس جانے ہیں حضرت. میری ڈیوٹی ہے پھر, میری ڈیوٹی بن جاتی ہے. اتنی بڑی سامنے بندے بیٹھے ہو, میں پھنس جاتا ہوں. پھر بہ گیا چپ کر کے. میں انہوں پہلی باری ادو ویکھیا غور نہ بالکل بریک ہو سکتا, 12ویں پھرا کے آیا ہویا حضرت. تو ٹوپی چ نا دوویں پاسوں والاں دیاں نا وہ باہر پئیاں, جڑیاں دسن پئیاں کہ ٹوپی صرف ایتھے ہی ہے, باہر جا کے ٹوپی غائب ہو جانی ہے. وہ پھر میری بھی واری آئی ہے. میں نے بھی اس کو کہہ دیا, میں نے کہا بچیا تو کہہ رہے ہیں سین دل بھی تمہارا ہے جان بھی تمہاری ہے. وہ فرما رہے نے دل جانا ہی رہن دے, پہلے منہ تے سانوں دینا. میں دل جانا ہی رہن دے, پہلے منہ تے سانوں دینا. جڑا اسی تیرے کو منگیا ہے وہ تو دین کوئی نہیں ڈیا, تے جڑا منگیا کوئی نہیں وہ تو لے کے ٹرے ہے. اس لیے پتر ہماری محفلوں کا اثر, کیونکہ دعوے کرتے ہیں ہم حضرت, اور دعوے بھی وہ جس پہ پورے حضور دی تعریف کرو. نعت خانوں پہلے کہہ دے او بھائی میں مینوں میرا رہن نہیں, حضور دی تعریف کری. دیکھو نا حضرت صاحب کیڈا سونا کلام ہے. اج سکھ متران دی ودیری ہے ساڈیاں سٹیجاں تے کوئی نہیں ہے. میں مینوں ہے ساڈیاں سٹیجاں تے, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اور جڑا اگلا شعر ہے نا, دل کردہ بندہ تسبیح تے پڑھے. کی پیر میرے علی شاہ صاحب کی کہندے نے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. ایتھے بیبیاں وہ بول سرخ کرن لئی نا سرخیاں لاندیاں نے. حضور میرے علی شاہ صاحب اس کے محبوب اینے سونے لبائے مبارکہ, مینوں سمجھ نہیں آن ڈئی. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, پھر اگو کی کیا چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. پڑھا ہے والی نعت ہوئے, پڑھا ہے والی نعت ہو, تو سونا لگے انہوں تو سونا لگے. تو کی آن ڈیا دائیں, فجر تو کوئی نہیں پڑھی ہے, زور تو کوئی نہیں پڑھی ہے, اثر تو کوئی نہیں پڑھی ہے, مغرب تو کوئی نہیں پڑھی, شاہ تو کوئی نہیں پڑھی. ساڑھے کارچ کو لوگ کہنے ہیں میری تو ساری بہار آپ سے ہے. نعتاں پڑھو پتر, انہوں سونے لگو. وہ دے محبوب دے حسن و جمال دا تذکرہ کرو, انہوں سونے لگو, انہوں پیار آئے تاڑے اتے, تاڑیاں سختیاں دور ہون, تاڑیاں غلطیاں معاف ہون, تاڑے گناہ معاف ہون. دعوے کر دے ہو جنہاں تے آپ ہی نہیں پورے. ندیم بھائی بیٹھے دے نے حضرت جی, میں بڑی دیر پہلے ایک بندے نوں موڑیا سی, میں کہا یا کلام نہ پڑھیا کر, پھڑکت نہیں کس دن, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے. بیٹھک چونوں موڑیا سی, میں بیٹھا تھا, انہیں کلام پڑھیا. میں حضرت صاحب بہت ڈر لگتا میں منہ تے کپڑا رکھ لیا.
میں جدو اسی بیٹھے نہ جا کے میں نے کیا یار تو اجا کلام پڑھیا ہے, کلام بالکل ٹھیک ہے, لیکن پتر نہ تو پورا اترنا نہ میں پورا اترنا. میری الگ کسے کل کوئی ڈیمانڈ نہیں, لیکن اے وے کہ کتے نہ کتے میرے دل چ بھی گل ہے وے کہ جاندے نے میری جیب چ پٹرول دا خرچہ پتر ہے دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ میرا بھی دھیان وہ جیب تے ہے وے کہنے جاندے ہیں میری جیب چ تیل دا خرچہ پتر ہے دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا جنہیں اللہ منگے ہی نہیں. تو تم پہلے بینک چ منگوا کے لوگوں کو کہنے ان کا منگتا ہو جو منگتا ہونے نہیں دیتے. میرے نہ کوئی گرم ہو پیا, انہوں کہتا مس بھائی صاحب تمہیں تو عادت ہی پی گئی کیڑے کڈن دی. میں کیڑا نہیں کڈیا, تیری تے اپنی اصلاح کی پتر حضور دی تعریف کریا کر, اوے وہ جڑا مرضی کرے سونا لگے گا. اج ندیم بھائی نو پتہ ہے حضرت اسے کلام تے دا تماشا لگے ہے حضرت, اینی کہ میمز بنیاں نے اس کلام اتنے کہ ہر بندہ حضرت وہ بچے نے دا شغل بنایا ہے انہاں دی تعریف حضرت, انہاں دی تعریف, انہاں دے حسن و جمال دا تذکرہ سونے لگو گے حضرت. لیکن کی ہو پچھے حضرت صاحب اسی پچھے, اور میں کہنا اینا کہ پچھے میں اگے بھی تمہیں کیا باہر جا کے ریڈنگ ویکھ لو گے, اور میں اپنی گڈی آپے چلانا, اور ظاہر ہے جی گڈی چکنا ہو کے چلائی جاندی اکھاں بند کر کے. اینیاں محفلاں کرن دے باوجود اسی اینی کہ پیچھے ہاں کہ نہ 75 سالاں بعد حضرت اسی گرمی تقریباً مک گئی ہوں. میں جون جولائی سپٹمبر اگست میں سڑکاں تے گزارے حضرت. کی سی سڑکاں تے کولر پے نے, حمام پے نے مسافراں دے پانی پین لئی, ہر کولر ہر مام اتنے ایک پلاسٹک دا گلاس رکھیا ہے. دکھ ہے ویکھ کے ہوندا سی کہ اسی اینیاں محفلاں کر کے اج تک حضرت پلاسٹک دے اس گلاس نال سنگلی نہیں لوا سکے حضرت. اسی اج بھی اینی پیچھے ہیں کہ اسی اج بھی پلاسٹک دے اس گلاس نال سنگلی نہیں لوا سکے. اج بھی 15 روپے دے پلاسٹک دے گلاس نوں سنگلی لگی ہے حضرت. پھر کی حاصل ہے نا محفل. پھر اقبال نے بھی کہا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایس لی پتر دل تو شروع کیتا دل تے اینے کرنا جو کرنا اینے کرنا ہے جو آج دیکھو نا حضرت, کیونکہ میں نے کہا ہم سینوں میں ایک بیمار ایک کالا ایک زنگ والا ایک مردہ دل لے کے گھوم رہے ہیں, اس لیے حالات خراب سے خراب تار رہے ہیں. لیکن وہ دور میں پھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو ایک بار اور ساتھ ہی ختم, جب سینوں میں ایک سونا دل دھڑکا کرتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی لکھا جی بس جی 2 بچیاں آپ کے پاس آ گئیں, آگے عرض کرتی ہیں امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا بیٹا پوچھو. میں بیٹھا ہی مسئلہ بتانے کے لیے. عرض کرتی ہیں امام صاحب ہم نے نا اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں, ہم رات کے اندھیرے میں نا رات کو دن کو نہیں رات کو ہم کپڑا بناتی ہیں اپنے گھر میں. فرمایا ٹھیک ہو گیا مسئلہ. انہوں نے کہا امام صاحب کیونکہ فقر و فاقہ ہی ہے گھر میں, اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے, تیل ہوتا بھی کوئی نہیں ڈالنے کو. پھر ہم کیا کرتی ہیں, ہم کھڈیاں اٹھا کے نا سین میں لے آتی ہیں اور پھر چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. امام صاحب مسئلہ یہ ہے کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی, تھوڑی ہوتی ہے, تو پھر جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے نا کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی, دھاگا سیدھا نہیں آتا, گرا ٹھیک نہیں لگتی. تو امام صاحب مسئلہ یہ تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے, یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے. جب سینوں میں ایک سونا دل دھڑکا کرتا تھا اس کو زنگ نہیں لگا تھا. وہ لوگ 5 وقت کی نماز سے زنگ اتارتے تھے, وہ لوگ اللہ کے ذکر سے زنگ اتارتے تھے, وہ قرآن پڑھ کے اس کا زنگ اتارتے تھے. وہ دل ڈرتا تھا اللہ سے, وہ تقوی والا دل تھا. امام صاحب بڑے حیران ہوئے. فرمایا ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا مسئلہ پوچھ رہی ہیں؟ فرمایا مسئلہ مکمل کرنا ہے جی پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے
کہ قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے, چاند بالکل باریک ہوتا ہے, روشنی ہوتی کوئی نہیں کہ کپڑا بنے. بعض دفعہ بادل ہوتے ہیں اور بعض دفعہ قمری مہینے کا اینڈ ہوتا ہے, چاند پھر باریک ہوتا ہے, کپڑا نہیں بن سکتا. تو ہم کیا کرتی ہیں, ہمارے ساتھ جو گھر ہے نا, ان کا جو دیا جل رہا ہوتا ہے نا, ہم اپنی اٹھا کے نا دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ان کے دیے کی روشنی میں نا پھر ہم کپڑا بناتی ہیں. تو امام صاحب مسئلہ یہ ہے کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا, نہ ہم نے ان سے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیں. تو امام صاحب مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنے گا وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. امام محمد بن حنبل رو پڑے. امام محمد بن حنبل رو پڑے, فرمایا ہو کڑیو کتے کروں آئی ہوں. انہوں نے کہا جی ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. امام صاحب فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے. انہوں ڈر نہیں لگتا اللہ کو, کہندا با پیسے آن دے جویں آندے نہیں آن, پاویں زہر پیا کسی نے, پاویں کھل لا دے کسی دی, پیسے آنے چاہیے. لیکن حضرت جب یہ ٹھیک ہو جائے گا نا, پھر یہ ڈرے گا اللہ سے, پھر یہ تجھے روکے گا, پھر تجھے منع کرے گا. اور حضرت صاحب جتھے سفر نے تھکا چھڑے, بیمار کر چھڑے, سفر نے صرف ایک موج کرائی ہے حضرت, جدے تے اڈی پھرن ڈے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی وکھرا ہی رنگ ویکھنے ہیں حضرت. کوئی اللہ دا ولی, کوئی علامہ صاحب, کوئی پیر صاحب, ہر روز حضرت. اور بعض دفعہ تے انجن دیاں شایواں لگدیاں نے کہ سالاں دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے حضرت. میں ندیم بھائی جی شاہ جی اسی ناروال پہ جائیے, پسرور پروگرام کیتا پہلا عبد پور شریف والے اندر, مغرب کے بعد میرا بیان تھا, عشاء کے بعد پیر اجمل صاحب کا بیان تھا. ہم ناروال نکل گئے, سردیاں بڑیاں. وہ پروگرام والوں نے ہمیں کہا کہ جی کرتارپور والے پاسے پروگرام سی, ادو کرتارپور والا معاملہ نہیں سی یہ بنیا. انہوں نے کہا جی نیویگیشن نہیں چلنی ساڈے پاسے نا, بارڈر دے اتتے ہیں اسی. تے پتہ نہیں کی سٹاف دا نام دسیا, انہوں نے کہا بورڈ بھی لگا دا ہے, نالے چاہ دا کھوکھا بھی ہے, تسی اوتھے آ جاؤ. تے اسی بس پہنچے کھڑے اوتھے لین. سردی بڑی تھی, ہم ذرا جلدی پہنچ گئے. وہ چائے کا کھوکھا دیکھ کے نا چائے پینے کو دل کر پڑا. اسی گڈی چترے, کھوکھے چ گئے, بابے ہوراں نے جا کے کیا بابا جی 4 چاواں بناؤ جی. بابے ہور چاہ بنان لگ پے. دکان چ حضرت جی برفی تے پتیسا, سینگڑیاں, اس طرح دیاں جڑیاں پنڈاں دیاں آئٹماں نے, وہ نال تمباکو بھی پیا. ہن برفی ویکھ کے تے وہ ساڈا مول بھی جاگ پیا, برفی کھان تے دل کر پیا. لیکن خیال یہ اب آئے کہ پتہ نہیں برفی کی کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ڈردیاں ڈردیاں میں یہ پا آکھی یا اد پا آکھی, یہ نہیں مینوں یاد کر. میں بابا جی کو پا دپا برفی کر دیو نال. اوئے ہوئے ہوئے کمال کر چھڑے بابے نے جی. ہن کیونکہ حضرت پرانی ترکڑی سی, اور یہ وچ کلی ہوندی سی حضرت جی, ایک تے ہاتھ 'ਚ پھڑن والی ہوندی سی نا, نہیں ایک جڑی رکھی ہوندی سی حضرت جی, وہ والی ترکڑی سی لیکن وچ کلی. وہ ہن بابے نے کی کیتا, کیونکہ حضرت تماکو بھی تلیا سی, اور بھی کچھ شیواں تلیاں سن. تے برفی تانوں پتہ اس طرح دی شے ہے کہ بڑی جلدی انہوں کرک شرک لگ جاندی. اس لیے بابے نے کی کیتا حضرت, برفی والے پاسے انہوں نے ایک خاکی کاغذ رکھیا, ایک خاکی کاغذ. ہن حضرت جی ہون کی لگا سی برفی 800 روپے کلو اور خاکی کاغذ 10 روپے کلو. ہن ہون کی لگا سی 10 روپے کلو والا کاغذ 800 چ تلن لگا سی. حضرت بابے کا اتنا تقوی حضرت, ادھر انہیں برفی تھلے جے کاغذ رکھیا نا, تو دوسرے پاسے حضرت انہیں وٹیاں تھلے بھی کاغذ ہی رکھیا. میں ویکھدا سا ندیم بھائی جی, میں ویکھدا میرے کو رہا ہی نہیں گیا حضرت. میں اٹھ کے بابے نوں جفا لا لیا. بابا ڈر گیا, انہوں کہندا مولوی جی کی ہویا؟ میں بابا جی جڑا اتنے سال کتاباں چ پڑھیا جکھاں دے سامنے ہویا. کمال تقوی بابے میرا حضرت جی. دل کہندا سی کہ ایس بابے دے صدقے پورے شکرگڑھ تے, پورے زہروال تے, پورے ناروال تے پورے پسرور تے مالک رحم کردہ ہوئے گا. اتنا تقوی تھا بابے کا کہ اتنا ڈر تھا. حضرت جی کی وزن ہوئے گا خاکی کاغذ دا؟
لیکن اس نے خاکی کاغذ برفی کے وزن میں تلنے دیا نہیں. انہیں ادھر کاغذ رکھیا, انہیں ادھر بھی کاغذ ہی انہیں کور کیتا. وہ اندر ایک سونا دل تڑکتا سی, اس کے سینے میں ایک سونا دل تھا حضرت, اس کے سینے میں ایک تندرست دل تھا حضرت, اس کے سینے میں ایک زندہ دل تھا. یہ جو ہو رہا ہے ایدا کام سی روکنا, ایدا کام سی روکنا. لیکن حضرت سیدنا کیتی نہیں پیڑی ہے, یہ بیچارہ روکن جو رہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ اسی انہوں مار چھڑے حضرت, اسی ایدا گلا کوٹ چھڑے حضرت, انہوں دتا ہی نہیں اسی حضرت. اس لیے حضرت ایس پسیا ہو 5 ویلے دی لیکن سونی نماز گلوں لان والی سونی کر چاہ دے نال سونا کر کے اللہ دا نام سونا کر کے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھراں چ قرآن لیا کھولو حضرت صاحب. اچھا میں بس جی اینڈ بھائی کدا کدا دل کردا ہے ساڈے گھر فرشتے آن حضرت, کدا کدا ماشاء اللہ. لیکن ویسے میں ایک سچ بولنا, فرشتیاں لی کٹ کردا ہے, ایم این اے صاحب لی بہتا کردا ہے. گل غلط نہیں کیتی, فرشتیاں لئی ایم این اے صاحب لی بہتا کردا ہے. وہ آن حضرت جی, میں حضرت جی بیٹھکاں پھرن والا بندہ ہوں, ہر بیٹھک کی تصویر لگی جی وہ ماشاء اللہ. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ تلاوت میں قرآن پاک مکمل کرتا ہے نا, جب کوئی بندہ تلاوت میں قرآن پاک مکمل کرتا ہے, الحمد شریف تو شروع کی تھی, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ ناس تک گیا, من الجنت والناس ختم کیا. اور لکھا ہے پھر جب وہ قرآن پاک کا ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا, تو لکھا ہے 4000 اللہ کے فرشتے اس دعا میں شرکت کے لیے آتے ہیں. حضرت صاحب ویسے تو مہینے جو 2 باری بلائیے, مہینے جو پاجی کم از کم 2 باری تے بلائیے یار انہوں نے اپنے گھر. چلو جی 2 باری نہیں ٹھیک ہے, 2000 تو رہی چلن دے یار, 1 باری تے بلائیے نا کم از کم مہینے 1 باری تے انہوں نے اپنے گھر بلائیے. کوئی رونق آئے گھر چلے, کوئی سکون آئے ساڈے گھر وچ, ساڈے گھراں چ کوئی نوستاں جان حضرت جی ہیں. اول تے 2 باری بلائیے, 2 باری نہیں تھے 1 باری تے یار روز ایک سپارہ بنتا ہے, 1 باری تے بلائیے نا. ہاں جی, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. اللہ ہم سب پر رحم کرے, کرم کرے حضرت. جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ دل و جان کے ساتھ اس پہ عمل کی تو سونا کر کے اللہ سونا کر دل تک جائے, روح تک جائے, سونا کر کے حضرت محمد صلی اللہ 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 سونا کر کے پھر ایدے تک جائے گا نا, پھر آپے تینوں کہے گا پھڑ تسبیح تے لے نا یار بڑا مزہ آیا سی. وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہوں مزہ وما علینا الا البلاغ المبین.